یہ واقعہ نبیل نے شیئر کیا جو ان کی آپ بیتی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ یہ بات 15-20 برس پرانی ہے، جب ہم ان دنوں تحصیل ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ کے نوائی گاؤں میں رہتے تھے۔ میں تب بہت چھوٹا تھا، چوں تو زندگی چل رہی تھی، کھیل کود اور کھیت کھلیانی میری دنیا تھے۔ انہی دنوں کی بات ہے جب فیصل آباد کا ایک گمنام کالے جادو کا عامل طرح طرح سے جادو کر کے ہمیں تنگ کرنے لگا، اور میں اکثر راتوں کو ڈر جاتا تھا۔ پھر ایک رات میں خواب میں ڈر گیا اور زور سے چیخ مار کر اٹھ بیٹھا اور اونچی اونچی آواز میں رونے لگا، کیونکہ میری ٹانگیں مفلوج ہو چکی تھیں۔ بس پھر کیا تھا، تب سے میں چلنے پھرنے سے قاصر ہو گیا۔ ڈاکٹری دوا علاج کیا مگر افاقہ نہ ہوا۔ میری امی بہت پریشان تھی کہ بھلا چنگا تھا یہ بیٹھے بٹھائے کیا ہو گیا، جبکہ کوئی دوا بھی اثر نہیں کر رہی تھی۔ وہ رو رو کر دعا کرتی کہ اللہ شفا عطا کرنے کا کوئی وسیلہ پیدا فرما دے، اور میرے ابو نے اپنے پیر صاحب سے بھی دعا کی درخواست کی۔ بہرحال دن گزرتے گئے، اور ایک دن خدا کا کرنا دوپہر کے وقت میں چارپائی جو کہ برآمدے میں بچھی ہوئی تھی اسی پر لیٹا ہوا تھا، اور امی پاس بیٹھی سلائی مشین پر کام کر رہی تھی کہ باہر سے کسی فقیر کی صدا آئی۔ میری امی اٹھی اور کچن میں چلی گئی آٹا لینے کے لیے تاکہ فقیر کو دے۔ جب فقیر کو آٹا دے چکی تو اس کو میری حالت زار بتائی اور دعا کی درخواست کی، تو فقیر نے میرے بارے میں دریافت کیا تو امی نے میری چارپائی کی طرف اشارہ کیا، تو وہ فقیر میرے پاس آ گیا، چند منٹ کھڑا رہا اور کہا اللہ خیر کرے گا۔ جب وہ فقیر واپس جانے لگا تو باہر دروازے تک پہنچا تو امی کو خیال آیا کہ اس کو ایک چائے کی پیالی پلا دوں، جو اتفاق سے اسی وقت بنی ہوئی تھی، اور جب وہ پیالی لے کر دروازے تک گئی تو اس کو غائب پایا۔ حالانکہ ہمارے گھر کے دائیں طرف کھیت تھے اور بائیں طرف سیدھا آگے گاؤں کی مین سڑک تھی، اور ایسے میں ممکن نہ تھا کہ لاٹھی کے سہارے چلنے والا بوڑھا فقیر اتنی جلدی وہاں سے نکل جائے۔ خیر میں اس وقت سو گیا، لیکن اسی شام مجھے لگا میری طبیعت ٹھیک ہو چکی ہے۔ میں اپنی ٹانگوں پر کھڑا تھا اور چلنے لگا۔ جب اس جادوگر کو علم ہوا تو وہ اس نے اور زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا، تو ابو پھر پیر صاحب کے پاس گئے اور دعا کے لیے کہا۔ اس وقت انہوں نے پیر صاحب نے جلالی انداز میں کہا کہ وہ کافر اندھا کیوں نہیں ہو جاتا۔ پھر چند دن بعد ہمیں خبر ملی کہ اس کالے جادو کے عامل کی آنکھوں میں پیپ پڑ گیا ہے اور اس کا اسپتال میں آپریشن ہوا ہے، جس سے اس کی بینائی جاتی رہی۔ یہ دوسرا واقعہ راحیلہ شیئر کرتی ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ یہ میرے والد صاحب کی آپ بیتی ہے جو انہی کی زبانی سنے۔ ان دنوں محرم کا مہینہ تھا، سخت سردی ہوا کرتی تھی۔ میری معمول سے ہٹ کر رات کی ڈیوٹی لگی تھی، کیونکہ اگلے دن 9 محرم تھی۔ اس لیے میں نے اپنے ورکرز کے ذمہ کام لگا کر خود گھر کھانا کھانے چلا گیا، اور واپس 11 بجے گھر سے نکلا۔ کام کی جگہ گھر سے دور تھی، اس لیے پہنچنے میں وقت لگا۔ وہاں کے علاقے کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہاں کوئی سایہ ہے۔ خیر میں نے ایک گلی کی چیکنگ کی جہاں صفائی کا کام ہو رہا تھا، اور دوسری جگہ کی چیکنگ کے لیے سائیکل پر نکل پڑا۔ گلیاں کافی لمبی تھیں۔ جیسے ہی میں ایک چوک میں پہنچتا ہوں تو وہاں مجھے اپنا ایک ورکر جھاڑو ہاتھ میں لیے کھڑا دکھائی دیتا ہے، جبکہ اس کے ذمہ میں نے دوسری جگہ کا کام لگایا تھا۔ میں نے اس کے قریب جا کر اس کو سخت لہجے میں کہا کہ تمہارے ذمہ کہاں کا کام لگایا تھا اور تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ چپ چاپ نظریں جھکائے کھڑا رہا۔ میں نے اس کو دوبارہ کام کی ہدایت دے کر سائیکل پر بیٹھ کر دوسری طرف جانے لگا، مگر اب میری سائیکل بہت بھاری ہو رہی تھی اور میں مشکل سے آگے بڑھ پا رہا تھا۔ میں نے اچانک کسی کتے کے بچے کی درد سے کراہنے کی آواز سنی۔ دیکھا تو وہ بچہ میری سائیکل کے پہیے میں پھنسا ہوا ہے اور خون آلود ہے۔ میں فوراً سائیکل روک کر نیچے اترا۔ دیکھا تو وہاں بچہ نہیں تھا اور نہ ہی خون۔ اب میرے پاؤں میں کوئی ہلچل محسوس ہوئی۔ دیکھا تو وہ بچہ اب میرے پاؤں میں تھا۔ میں ایک دم پیچھے ہٹ کر سائیکل چلانا شروع کر دی۔ اب وہ پھر پہیے میں تھا۔ اب میں سمجھ چکا تھا کہ یہ کچھ اور ہے۔ میں نے آیت الکرسی کا ورد شروع کیا اور آہستہ آہستہ وہ دباؤ کم ہونے لگا۔
اور پھر ایک گرجناک آواز آئی کہ آج تو بچ گیا ہے، آئندہ نہیں بچ پائے گا۔ یہ سن کر میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ دور سے مجھے اچانک ایک چائے کا ہوٹل نظر آیا۔ میں وہاں پہنچا اور جا کر اس کو اپنی ساری روداد سنائی۔ اس نے کہا، کیا آپ کو پہلے نہیں پتہ تھا کہ وہ جگہ تو بہت بھاری ہے اور کئی لوگوں کے ساتھ اس جگہ ایسے واقعات پیش آئے ہیں؟ میں نے اپنے ورکرز کو اسی ہوٹل پر بلایا اور جس ورکر کو وہاں کھڑے دیکھا تھا اس سے اس بارے میں پوچھا، مگر اس کے اور دوسرے ورکرز کے کہنے کے مطابق وہ وہاں گیا ہی نہیں تھا، وہ تو ان کے ساتھ تھا۔ خیر، اس رات میں بڑی مشکل سے اپنے گھر پہنچا اور یہ واقعہ مجھے کبھی نہیں بھولتا۔